فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم هذا وهم لا يشعرون۔ آخر جب یوسف علیہ السلام کو وہ سب بھائی لے کر چلے اور سب نے پکا ارادہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال ہی دینا ہے، تو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کے اس عمل کے بارے میں بتلاؤ گے اور وہ پہچان بھی نہ سکیں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی آپ کو قتل کر دینے ہی کے در پہ تھے، لیکن بڑے بھائی یہودا نے ان سب چیزوں کے کرنے سے منع کیا اور مشورہ دیا کہ کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ اس کنویں میں ڈالے جانے کی آزمائش سے نہ گھبرائیں، عنقریب یقیناً وہ وقت آئے گا جب اللہ تم کو ان ظالم بھائیوں پر غلبہ اور فتح عطا فرمائیں گے اور تم ان پر ان کی ان غلط اور شنیع حرکتوں کو واضح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام یہی ہے کہ جب اپنے کسی پیغمبر کو کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو ان کی دلداری کا سامان بھی کر دیتا ہے تاکہ وہ بآسانی اس امتحان سے کامیاب فتح حاصل کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح اطلاع دی، اس سلسلے میں بھی کچھ رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ انہیں اس وقت نبوت سے نواز دیا گیا ہو اور ان پر وحی اتاری گئی ہو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ تو بچے تھے تو ان پر کس طرح وحی اتاری گئی، بلکہ یہ تو خبر دیا گیا جس طریقے سے اور طریقے سے اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں تو یہ بھی وہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیا۔ الہام تو غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام کا تذکرہ خود قرآن مجید میں موجود ہے، یا شہد کی مکھی پر الہام کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نابالغ تھے اور نبوت عقل و شعور پر پہنچنے کے بعد ہی دی جاتی ہے، اس لیے یہ دوسری رائے زیادہ درست اور زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ نیز تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے ضمن میں بہت سارے درد انگیز قصے جو رکت خیز پیرائے میں نقل کیے گئے ہیں، جنہیں سن کر پتھر کا کلیجہ موم ہو جاتا ہے، لیکن کہاں تک وہ صحیح ہے اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں اطلاع نہیں دی، اس لیے ہم اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن نے جو اپنے خاص نسب العین کے اعتبار سے جو تفاصیل ضروری تھی اسی کو بیان کیا اور اسی کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ تو یہاں بھی قرآن کریم نے درمیانی جو واقعات آئے یا لوگوں نے لکھے ہیں وہ سب حذف کر کے صرف آخری بات بتلا دی کہ یوسف علیہ السلام کو بہانے سے والد صاحب کے پاس سے لے گئے اور انہوں نے جو مشورہ کیا تھا اور اس مشورے میں جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق انہوں نے کنویں میں ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تو اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ تم ان کو یہ ساری باتیں یاد دلاؤ گے اور اس وقت تم ایسے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ تم کو پہچان بھی نہیں سکیں گے، یا لمبے زمانے کی وجہ سے شاید تم کو پہچان نہ سکے۔ یہ خدائی اشارہ خواب میں ہو یا بیداری میں، جس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی، اس کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ لوگ اپنی اس سازش پر عمل کرنے کے بعد رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچے۔ عشاء اس سے مراد رات کا وقت ہے۔ رات میں اس لیے پہنچے کہ جب تاریکی کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان کو نظر نہیں آتا تو آنکھیں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرتی، تو جھوٹ بولنے اور مصنوعی طور پر آہو بکا کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ دن کے اجالے میں باپ کو منہ دکھانا زیادہ مشکل تھا اور رات کی سیاہ چادر بے حیائی، سنگ دلی اور جھوٹی آہو بکا کی کسی حد تک پردہ داری کر سکتی تھی، اس لیے وہ رات کو آئے۔
आमश ने क्या खूब कहा कि बिरादरान यूसुफ का गिरिया व बुका सुनने के बाद हम किसी शख्स को महज रोती हुई आंखों से यानी चश्मे अशबार से सच्चा नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और कुरान पाक में दिलचस्पी अता फरमाए।